بری بنش مسلمان یا رسول مدنی استاپ کمال جمال کن سوال چرب رضا شی زمان محمد امین اسلام آخوان یا رسول مدنی زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين تشریف فرما علماء کرام مشایخ اعظام پیران طریقت بالخصوص انتہائی محترم سید السادات جناب حضور قبلہ سید زمان شاہ صاحب جعفری دامت برکاتہم و فیوضاتہم علینا، برادر محترم جناب حضرت علامہ مولانا رضی حسین صاحب اور برادر محترم جناب حضرت علامہ مولانا خطیب الاسلام فاروق الحسن صاحب، تشریف فرما کثیر تعداد میں علماء کرام، دور نزدیک سے آنے والے تمام اشراقان رسول کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج یہاں پر میزبان محفل انتہائی محترم جناب مفتی محمد عمر فاروق صاحب اور انتہائی محترم مولانا عبدالرؤوف قادری صاحب، یہ جو محفل سجائی ہے، مجھے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار مبارک پر جو اشعار نقش تھے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آج کے اس مجمع کو جب دیکھتا ہوں، احد کے دن جب میرے مصطفیٰ کریم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، صحابہ کرام فرماتے آپ کے ہاتھ مبارک میں تلوار تھی اور اسی تلوار پر یہ اشعار تھے، فی الجبن عار وفی الاقبال مکرمۃ والمرء بالجبن لا ینجو من القدر۔ میرے مصطفیٰ کریم کی تلوار مبارک پر اشعار تھے کہ آگے بڑھنے میں عزت ہے، اسلام کا جب بندہ دفاع کرتا ہے اسی میں عزت ہے، جب بندہ اسلام کے لیے آگے بڑھتا ہے اسی میں عزت ہے۔ عبدالرؤوف صاحب نے میرے مصطفیٰ کریم کے دین کے لیے 3 مہینے جیل میں گزارے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے آج ان اہالیان علاقہ کو، ان کے دلوں کو اس طرف مائل کر دیا، بڑے بڑے لوگ آ جاتے ہیں، 1-2 صفحے مشکل سے نہیں بڑھتے، مگر یہاں پر یہ جو ہزاروں عشاقان رسول تشریف لائے ہیں اور لوگوں کے دلوں کے جذبات، یقین کرے اسی پروگرام میں ہر ایک بندہ محسوس کر رہا ہے جو روحانیت ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا آگے بڑھنے میں عزت ہے۔ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ امام فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کالے پانی کی سزا کو برداشت کیا، حتیٰ کہ آپ کی ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی، مگر اسی حال میں بھی آپ اپنے فتویٰ سے پیچھے نہیں ہٹے، اسی حال میں بھی آپ نے فرمایا فدیت محمدًا خیر البرایا۔ آج ہمارے درمیان اگر جہاد اور اس عظیم فریضے کو اب بھی اگر علماء امت زندہ کی ہوئی ہے تو امام فضل حق خیر آبادی کی وہ جذب عظیمت ہے جو آپ کے جنازہ تو وہاں سے اٹھ گیا مگر اپنے فتویٰ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اگر انگریز کے خلاف کفایت اللہ کافی جھک جاتے تو آج کسی کو انگریز کے سامنے کلمہ حق
बोलने की जुर्रत न होती। अगर बादशाह वक्त के सामने इमाम अहमद इब्न हंबल मसले खल्कुल कुरान पर झुक जाते और आप अपने मौके से पीछे हटते, आज ये मसला हमारे सामने वाज़ेह न होता। इसलिए अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु ने इस जमाने में मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और पक्के आशिक रसूल का इंतखाब किया। अगर हुजूर की इज्जत और नामूस के मसले में खादिम हुसैन रज़वी पीछे हट जाते तो फिर 100 साल में किसी को जुर्रत न होती कि ये इस मसाइल और इन मसले का दिफा करे। मगर अल्लाह ने इंतखाब किया तो ऐसे शख्स का किया कि 4 महीने गुजर चुके, जो पहले दिन मौक़िफ़ था 4 महीने बाद 1 इंच भी पीछे नहीं आते। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। और ये अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आप रावी है। आप फरमाते हैं कि मेरे मुस्तफा करीम ने बनी इसराइल के उलमा का तज़किरा किया और फिर इसके बाद जब आपने बनी इसराइल के उलमा के तज़किरे के बाद जब अपने उम्मत के उलमा का तज़किरा आप सुनाने लगे, आपने फरमाया कि बनी इसराइल के उलमा जब किसी गुनाह को देखते तो उनको कहते कि ये गुनाह तुम ना करो, और फिर उधर से चले जाते, सुबह वापस आ जाते, उसी को उस गुनाह में मुब्तला होकर ये भी साथ में जाते, फिर उसके साथ खाना खाते और जो गुनाह था उसी पर वो मलामत भी न करते। फिर इसके बाद हत्ता कि अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु ने उनके दिल से ये जुर्रत मिटा दी और हटा दिया। अब वो गुनाह करके देख जाते मगर उनसे वो मना नहीं करते। कि जब हुजूर के अपने उम्मत के उलमा जब आप करीम आकाऊ का तज़किरा करते तो फरमाते हैं कि मेरे मुस्तफा करीम बैठ गए और फरमाया ला वल्लाह, जो मेरे उम्मत के उलमा है, मेरे मुस्तफा करीम ने कसम खा के कहा लतअमुरुन्न बिल मारूफ व लतनहवुन्न अनिल मुनकर व लतअखुजुन्न अला यदिज़ ज़ालिम। मेरे उम्मत के उलमा ऐसे नहीं होंगे कि वो जब गलत काम को देखेंगे उसको मना करेंगे और नेकी के काम पे वो अमल करेंगे। वलतअखुजुन्न अला यदिज़ ज़ालिम, और जब वो देखेंगे कि इस्लाम पर हमला हो रहा है तो उसी वक्त घर में बैठने की फजाइल बयान नहीं करेंगे, उसी वक्त गार में छुपने की फजाइल बयान नहीं करेंगे, पर उस पल के उसी वक्त मैदान में निकलकर अपने करीम आका के इज्जत और नामूस के लिए और दीन इस्लाम के लिए अपनी तन मन धन की कुर्बानी पेश करेंगे, कारकुन अपनी जान का नजराना पेश करेंगे। उसी वक्त मेरे उम्मत के उलमा अंदर नहीं बैठेंगे बल्कि उस जालिम जाबिर की आंखों में आंखें डालकर कहेंगे इधर सितमगर, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। आज अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह, क्योंकि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कराची की सारी क़ियादत मौजूद है और ये हमारे लिए मेरे लिए इंतहाई खुशी और मुसर्रत का बायस है कि आज जब मैंने यहाँ पर इतने बड़े मजमे को देखा, कुफारों ने सबसे पहले हुजूर की दीन की दुश्मनों ने इसी मदरसे, इन्हीं उलमा और इसी जज्बे को मिटाने की कोशिश की जो कि आज आप देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक मुसलमान में ये जज्बा है उनको मिटाना हमारे लिए मुश्किल है, उनको गुलाम बनाना हमारे लिए मुश्किल है। वो कौन सा जज्बा है? वो ये जज्बा है, आपने देखा कि ऐसे पार्टियां पाकिस्तान में मौजूद है जिनकी दहशत, इनकी ताकत वो मुसल्लम थी,
मगर जब हुकूमत वक्त ने इन पर हाथ डाला, उनका नाम और निशान तक मिट गया और उनका नाम लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, और उन्हीं के कारकुन अपने आप को उस पार्टी का रुकन नहीं बता सकता। मगर हुजूर के गुलामों के खिलाफ जब क्रैकडाउन हुआ, 30-40 हजार बंदे गिरफ्तार हुए। हर आम कारकुन के घर के आगे भी 15-20 डाले खड़े रहे और इन्होंने हरासा किया लोगों को। नमाजों मसाजिद के अंदर जा जाकर मसाजिदों से लोगों को उठाया। इसके बावजूद आज भी, कल भी, उसी वक्त भी ये तहरीक ना अल्हम्दुलिल्लाह वो मिटा सके, ना ये जज्बा मान पड़ गया, बल्कि जो बंदा जिसके हाथ में हथकड़ियां लगी वो ये जो ताकत है इसको मिटाना चाहते हैं कि हमने उनको जिस जुर्म में हाथ में हथकड़ियां डाली, वो जुर्म तो वो हथकड़ियां डालते वक्त भी कर रहा है, वो जुर्म तो हम उसे जब ताने ले जा रहे हैं फिर भी कर रहे हैं। और तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि जेल के अंदर जाकर भी सिर्फ लब्बैक वाले थे जिन्होंने जेल के अंदर भी लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाए। मुझे हरिपुर जेल में इंतजामिया ने बताया कि वो जो आपके लोग आए थे, आपके जो लोग आए थे उनकी सबसे आखिर वाला मैं था, वो सब चले गए थे। क्या जो आपके लोग आए थे हमने ऐसा जज्बा कभी नहीं देखा। कह रहा यहाँ पर जो भी मुजरिम आता है जिस जुर्म में, वो उस जुर्म पर फख्र नहीं करता, वो उस जुर्म को छुपाते हैं कि नहीं नहीं मुझसे तो ये गलती हो चुकी है, आइंदा के लिए नहीं करूंगा। वो कह रहे वो आपके लोग थे। मैंने कहा क्यों इस तरह ना हो, किसी से पूछ लेते आप किस जुर्म में यहाँ पे आए हैं, वो कहते मैंने चोरी की है। किसी से कहते आप किस जुर्म में, मैंने डाका डाला, मैंने कत्ल गारत की, मैंने ये जुर्म किया, मैं मुनशियात में आ गया, मैं इस चीज में आ गया, मैं उस चीज में आ गया। ये सिर्फ लब्बैक वाले थे। जब उनसे पूछा जाता कि आप किस जुर्म में आ गए हो, वो सीधा तान कर कहते हमने रसूलुल्लाह की इज्जत की बात की है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। अगर ये जुर्म है तो जिस तरह हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते हैं कि ये जुर्म हम करेंगे और बार बार करेंगे इंशाअल्लाह, ये जुर्म हम हर सांस करेंगे और ये जुर्म हम मरते दम तक करेंगे इंशाअल्लाह, बल्कि सरकार करेंगे। ये जुर्म हमारे असलाफ ने भी किया था हरिपुर जेल में, क्योंकि हमने वो तारीख निकाली है 1930 में जब मेरे जद अमजद हरिपुर जेल गए और जिस चक्की में आपको बंद कर दिया गया 3 साल के लिए, आपने 3 साल उधर गुजारे। वल्लाहि अज़ीम मुझे अमीरुल मुजाहिदीन उसी वक्त जब हम आपकी अजमत को सलाम पेश करते हैं कि आपकी वजह से ये राह अजीमत में हमें भी ये तौफीक मिली कि हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए वही जगह पर गए जहां पर 1930 में मेरे जद अमजद ने उधर 3 साल गुजारे। और वो 3 साल किस चीज में, जब बालाहिसार पेशावर पर किसाखानी में अंग्रेजों ने फायरिंग की थी और काफी सारे मुसलमानों को शहीद किया था, और उसी के बदले के लिए आप 120 मुजाहिदीन को लेकर आपने बालाहिसार पर हमला किया और साथ में गोदाम का उस पर हमला किया और उसी में अंग्रेजों को खुद अपने हाथ से आपने मुर्दार किया। उसी की 302 केस बने और वो आप उसी पादाश में जब हरिपुर जेल पहुंचाए गए तो वो कैद बामुशक्कत और चक्की जिसमें खुद चक्की होती थी और आप कैद बामुशक्कत, वो 3 साल आपने गुजारे। तो मुझे वो जज्बा याद आ गया। मैंने कहा कैसे हो सकता है कि लब्बैक वाले कहे कि नहीं नहीं अब हम लब्बैक का साथ नहीं देंगे। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता। हम उन्हें असलाफ की औलाद है कि जब 1930 में हर हफ्ते के दिन
جو جیلر تھے، جو سپرڈنٹ تھے، وہ جیل آ جاتے تھے، انگریز تھے، تو جیلر جب جیل آتے اور آپ چکر اور راؤنڈ لگاتے تو جس گھاٹ میں بھی جاتے ان قیدیوں کو حکم تھا کہ جب یہ سپرڈنٹ جیل کے اندر آ جائے تو آپ سب نے ان کو سلوٹ کرنا ہے، اور پھر اس کے انعام میں سارا دن آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہوں گے، آپ کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہوں گے، پھر آپ کل گھوم سکتے ہیں اور سارا دن گھوم سکتے ہیں۔ قیدیوں کے لیے یہ سب سے خوشی والے دن ہوتے کہ جب وہ انگریز آ جاتا اور وہ ان کو صرف ایک سلوٹ کرتے، اس کے بعد وہ کلہ شام تک مکمل طور پر گھوم سکتے تھے بغیر ہتھکڑیوں کے اور بغیر بیڑیوں کے۔ مگر جب بھی ہفتے کا دن ہوتا سب قیدی آزاد ہوتے، وہ ایک سلوٹ کر کے آزادی پا لیتے، خوش ہوتے، مگر پھر بھی حضور کا ایک غلام پھر بھی اندر زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے، پھر بھی آپ کے پاؤں میں بیڑیاں ہوتی، آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوتی۔ قیدیوں نے کہا کہ حاجی صاحب یہ تو اچھا نہیں کر رہے، کم از کم ایک سلام ہے، اور کیا ہے، ایک سلام کر لو، ایک سلوٹ مارو، اور اس کے بعد پورا دن آپ کو بطور انعام ملے گا، آپ کلہ گھومو پھرو۔ عاشق صادق محمد امین بابا جی جواب دیتے ہیں، واللہ العظیم یہ تو صرف 3 سال ہے کہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، میرے پاؤں میں بیڑیاں ہے، اور میں سے جکڑا ہوا اندر بیٹھا ہوں، واللہ 3 سال نہیں ساری زندگی یہاں پر گزرے گی اسی طرح، مگر حضور کے دین کے دشمن اس خبیث انگریز کو میں کبھی سلام نہیں کروں گا۔ آج اسی جذبے کہ وہ تصویر ہمارے دلوں کی دھڑکن حضور امیر المجاہدین کی صورت میں ہمیں نظر آ رہی ہے، ورنہ یہ تو بہت آسان بات تھی، ہمیں بھی پتا ہے کہ صرف بس ٹھیک ہے کلپ بناؤ اور اس میں کہو کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ جو بھی آئے گا ہمیں دل و جان سے قبول ہے، بس ٹھیک ہے، پھر آپ مزے کرو، اپنے مدرسے بھی چلاؤ اور یہاں سے جو بھی آپ کی مرضی حج عمرے بھی کرو، کچھ بھی ہو، صرف یہ ایک کلپ بنائے کہ ہمیں جو بھی فیصلہ ہو ہمیں سپریم کورٹ کا فیصلہ پھر قبول ہے، دل و جان سے قبول ہے۔ مگر اس مرد کلندر نے اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چل کر جس طرح عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرقل کے سامنے جب آپ کو جیل میں ڈالا گیا تو پہلے آپ کو اس بادشاہ نے عجیب اور دلکش آفر دیے کہ تم یا تو یہ کرو کہ میں تیار ہوں اس کے لیے کہ میں یہاں پر آپ کو دنیا کی ساری دولت سے مالا مال کر دوں گا، مگر تم صرف یہ کرو، یا یہ شراب پیو یا یہ جو سور اور خنزیر کا گوشت ہے یہ کھاؤ۔ آپ نے کہا یہ کبھی نہیں ہوگا، آپ کو جیل میں بند کر دیا گیا، 4 دن گزر گئے، لوگوں کو کہا جا کے خبر تو لے لو کہ کیا ہوا ہے، انہوں نے جا کر خبر لی، کہا کہ وہ تو اس طرف التفات بھی نہیں کر رہا، وہ تو اس طرف دیکھ بھی نہیں رہا، آپ نے بلایا کہ بلا کر لے آؤ، آج تو 4تھا دن ہے، اس کی تو بھوک اور پیاس سے برا حال ہوگا، مگر جب اس کو حاضر کیا گیا اس کا چہرہ چمک رہا تھا اور بھی چونکہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ یہی اسلام کی قوت ہے کہ جب ایک معذور شخص کو 4 مہینے اور پھر اس میں نومبر اور دسمبر کی وہ سرد راتیں گزر چکی اور آپ کو انتہائی تکلیف دہ حالت میں رکھا گیا، مگر پچھلے پیشے پر میرے بھائی خود موجود تھے، مجھے کہا میرے چھوٹے بھائی نے، واللہ العظیم وہ کہہ رہے تھے میں مبالغہ نہیں کر رہا، لیکن حضور امیر المجاہدین کی دیدار اس سے پہلے بھی ہم نے کی ہے، مگر جب اسی پیشی کے موقع پر وہ کہہ رہا میں نے حضور امیر المجاہدین کا دیدار کیا، خدا کی قسم چہرہ مبارک پہلے سے بھی زیادہ چمکدار رہا تھا۔
رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک. اس لیے الحمدللہ حضور امیر المجاہدین نے اس امت کو وہ راہ اور اس راستے پر اس امت کو گامزن کیا جس پر ہمارے اسلاف نے اپنی زندگی اور قربانیاں پیش کی تھی اور میرے مصطفیٰ کریم کے دین کے جھنڈے کو بلند کیا تھا. آج حضور امیر المجاہدین نے اس دل فروش لوگوں سے جو کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشارہ کر کے اسی کو واضح کر دیا ہے کہ فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. ہمیں تو یہی کہا گیا تھا کہ نہیں آپ سر جھکائیں، آپ سر جھکائیں، جو بھی زمانے کے جو بھی اپنے وقت کے بادشاہ فیصلہ کرے، سپریم کورٹ فیصلہ کرے، ہمیں منظور ہے، چاہے وہ اسلام کی دھجیاں اڑائے، چاہے وہ میرے مصطفیٰ کریم کے دین کی دھجیاں اڑائے، چاہے وہ آپ کے کریم آقا کی عزت و ناموس پر حملہ ہو، یہ تو تاریخ میں لکھا جائے گا. مجھے تو افسوس اس بات کا ہو رہا ہے جب پاکستان کے جغرافیائی حدود پر حملہ ہوا پوری قوم یکدم کھڑی ہو گئی اور کہا کہ ہم اس ملک کی حفاظت کے لیے تیار ہیں. میں بھی کہہ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی لبیک والے آپ سے پہلے تیار ہے اور اس ملک کے چپے چپے کی حفاظت کے لیے تیار ہے اور انشاءاللہ تعالی اسی لیے نہیں کہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں اس لیے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اس کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے. مگر مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ جب میرے مصطفیٰ کریم کی عزت و ناموس پر حملہ ہوا، جب کریم آقا کی عزت و ناموس پر، یہ تو تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ ایک قوم نے اپنے نبی کی عزت کا سودا کیا. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے. کبھی اسلام کی تاریخ میں ٹھیک ہے، اسلام کی تاریخ میں ہمیں ملنے کو بہت زیادہ واقعات مل رہے ہیں. اسلام کی تاریخ میں مسلمانوں پر ایسا وقت آیا جب مسلمانوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، ایسا وقت بھی آیا جب کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، ایسا وقت بھی آیا جب سورج سے جھکنے کے لیے چھت بھی نہیں تھا، گھر بھی نہیں تھے، ایسا وقت بھی آیا جب سفر کے لیے سواریاں بھی نہیں تھی. مگر ایسا وقت کبھی نہیں آیا، کچھ بھی نہیں تھا مگر جب حضور کی دین کی بات ہوتا، جب حضور کی عزت و ناموس کی بات ہوتی، پھر سب سے پہلے اور کچھ بھی نہ ہوتا مگر حضور کے غلام سب سے پہلے میدان میں ضرور آ گئے. یہ تو پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر دنیا کے چند طبقوں اور مفادات کے لیے حضور کی عزت کا سودا کیا گیا. ایک ایسے مقدمہ میں جس میں ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ نے جو فیصلہ دیا مکمل طور پر غیر جانبدار ہو کر، یعنی وہ کیس جس میں قاری سالم نے ایک عام وکیل کا انتخاب کیا، پیچھے سے مسلمانوں نے کوئی احتجاج نہیں کی. یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں. اسی کیس کے دوران کوئی احتجاج نہیں ہوا کہ نہیں اس کو آپ ضرور پھانسی دیں، اور مخالفین کی طرف سے انہوں نے بڑے ہائی فائی وکیل جو ہے نا وہ ہائر کیے اور پوری ایک NGO ان کے پش پر کھڑی تھی، بڑے فیس ادا کیے گئے اور اس کے بعد اس فیصلے کو بڑی ہائی لیول انویسٹیگیشن پر دیا گیا. اس کے بعد بھی جب ملزمان نے اعتراف جرم کر لیا اور انہوں نے خود کہا کہ ہاں انہی الفاظ پر میں نے مصطفیٰ کریم کی بے ادبی اور گستاخی کی ہے، اس کے باوجود جب انہوں نے اعتراف جرم بھی کر لیا، اس کے باوجود صرف یورپی یونین کے اس مطالبے پر جب اس فیصلے کو کالعدم کیا گیا تو مسلمانوں کے پاس اس کے علاوہ اور کیا رہ گیا کہ جس طرح ہارون الرشید نے پوچھا حضرت امام مالک سے کہ اگر مسلمانوں کے نبی کی گستاخی ہو جائے تو پھر ان کے لیے کیا راہ بچتا ہے. آپ نے فرمایا مسلمان بدلہ لے لے، کہ اگر بدلہ نہیں لیا تو آپ نے تاریخی کلمہ پڑھایا، فرمایا ما بقاء الامت بعد شتم نبیہا، پھر تو مسلمان کے لیے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. اس لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ میدان میں نکل پڑی. ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم کتنے محب وطن ہیں، ہمیں یہ سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہمارے اسلاف نے یہ وطن بنایا، ہمارے
اسلاف نے اس سرزمین کے لیے قربانیاں دی، ہماری اسلاف نے اپنے خون سے اس پاک وطن کی آبیاری دی. ہمیں نہیں ہے اس سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت، مگر اتنا ضرور ہمارے میں ہے، اگر تم ملک کا نام لے کر مر مٹنے کی باتیں کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس وطن سے اور اس کی سے میرے مصطفی کریم کے عزت و ناموس کا مسئلہ کروڑ ہاتھ سے زیادہ بھی حساس ہے، اور اتنا حساس ہے کہ واللہ لاکھوں کروڑوں اربوں پاکستان اس خاک پر بھی قربان جہاں سے صرف ایک مرتبہ میرے مصطفی کریم رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک
رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک